ہماری اس دنیا میں بہت سے ایسے قبائل اور لوگ رہتے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہماری یہ دنیا بہت سی عجیب و غریب مخلوقات سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس قبیلے کے بارے میں جو دنیا میں سب سے ڈینجرس مانی جاتی ہے۔ اس قبیلے کے لوگوں کو کسی کو مارنا ایک فخر کی بات ہوتی ہے۔ یہ لوگ زندہ جانوروں کا خون پیتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی 16ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ ان کا کوئی گھر مکان نہیں ہے اور نہ ہی یہ لوگ کپڑے پہنتے ہیں۔ اس عجیب و غریب قبیلے کو مرسی ٹرائب کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ جنوبی ایتھوپیا اور سوڈان کے سرحد پر واقع وادی اومو میں رہتی ہے۔ اس قبیلے کا شمار دنیا کے خطرناک قبائل میں سے ہوتا ہے۔ اس قبیلے کے لوگوں کو کسی کو مارنا ایسا ہے جیسے قصاب کو مرغی ذبح کرنا، اور ان کی روایات میں کسی کو مارنا بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ یہ لوگ آج بھی صدیوں پرانی روایات پر عمل پیرا ہیں۔ ان کے خواتین اپنے نچلے ہونٹ کو کاٹ کر اس میں مٹی یا لکڑی کے پلیٹ رکھتی ہیں۔ جب ایک مرسی لڑکی بلوغت کو پہنچتی ہے، تقریباً 15 سے 16 سال کی عمر میں، اس کے ہونٹ قبیلے کی ایک خاتون رکن کے ذریعے کاٹ دی جاتی ہے اور لکڑی کی ایک چھوٹی چھڑی ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہونٹ کو وقت کی ایک مدت میں آہستہ آہستہ پھیلایا جاتا ہے، اور جو لڑکی جتنا بڑا پلیٹ ہونٹ میں رکھے گی اس کے والد کو دہیج میں اتنے ہی زیادہ جانور ملیں گے اور اس خاتون کی سب سے زیادہ عزت بھی کی جائے گی۔ اور اگر کوئی لڑکی ایسا نہیں کرتی ہے تو اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، اس کو آلسی کمزور لڑکی سمجھا جائے گا۔ اور اس ڈسک کا ڈائی میٹر 8 سینٹی میٹر سے لے کر 20 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ اور اس قبیلے میں شادی کرنا بھی اتنا ایزی نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ڈونگا فائٹ کرنا ہوتا ہے اور مخالف کو ہرانا ہوتا ہے، اور یہ اتنی خطرناک لڑائی ہوتی ہے جب تک کہ اس میں ایک مر نہ جاتا لڑائی ختم نہیں ہوگی، اور جو جیتے گا وہ شادی کے لیے اہل ہو جائے گا۔ یہاں مرد عموماً کئی شادیاں کرتے ہیں اور ان کی کوئی تعداد متعین نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک گھر میں صرف ایک بیوی ہی ہوتی ہے جو اس گھر کی اصل مالک ہوتی ہے۔ مرد ذاتی طور پر کسی گھر کا مالک نہیں ہوتا ہے، البتہ وہ اپنی کسی بھی بیوی کے گھر میں رہ سکتا ہے۔ اس قبیلے کی ایک عجیب و غریب رسم یہ بھی ہے، قبیلے کا ہر فرد اپنے جسم پر بلیڈ اور کانٹوں کے ذریعے مختلف نشانات لگاتا ہے۔ یہ انتہائی دردناک عمل ہوتا ہے۔ خواتین یہ نشانات اپنے جسم پر زیب و آرائش کے طور پر کندہ کرواتی ہیں، جبکہ مرد یہ نشانات دشمن قبیلے کے کسی فرد کو قتل کرنے کے بعد کندہ کرواتے ہیں۔ اس قبیلے کے مرد اپنے جانوروں کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ عام طور پر قبیلے کے ہر مرد کی ملکیت میں 30 سے 40 گائیاں ہوتی ہیں۔ قبیلے میں امیری اور غریبی کا تعین بھی گائے کی تعداد سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ زندہ جانوروں کا خون بھی پیتے ہیں۔ یہ جب کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے زندہ جانوروں سے ایک تیز دھار آلے سے خون نکالتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے خون پینے سے ان میں زیادہ طاقت آتی ہے اور وہ دشمن کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں۔ اس علاقے میں خشک سالی زیادہ ہوتی ہے تو یہ لوگ جانوروں کے یورین سے نہاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، اور ساتھ میں مچھروں سے بچنے کے لیے گوبر کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ یہ لوگ توما نامی آسمانی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر قبیلے میں ایک روحانی پیشوا ضرور ہوتا ہے جس کا کام قبیلے کے لوگوں کی دعاؤں کو توما تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جب قبیلے کے افراد محسوس کرتے ہیں کہ بارش ہونی چاہیے تو وہ اس شخص سے بارش کی دعا کا مطالبہ کرتے ہیں جو ایک مخصوص درخت کی کچا حصہ کاٹ کر اسے چباتا ہے، پھر اسے مٹی میں ملا کر اپنے جسم پر مل لیتا ہے۔ اس عمل سے بارش برسنے کی امید ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً 15 سے 20 قبائل اس علاقے میں آباد ہیں، اور ان تمام قبائل کی آپس میں دشمنی رہتی ہے۔ جب ایک قبیلہ کا فرد دوسرے کسی قبیلے میں جاتا ہے تو اس کو فوراً مار دیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے مضبوط اور طاقتور مرسی قبیلہ ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً دوسرے قبیلوں پہ اٹیک کر کے ان کے جانور قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ یہ AK-47 پرانا ماڈل 10 سے 15 گائے دے کر خریدتے ہیں اور نیو ماڈل 30 سے 40 گائیاں دے کر لیتے ہیں، اور یہ اسلحہ ان کو پڑوسی ملک سوڈان اور صومالیہ سے ملتا ہے۔ یہ لوگ ان کو ہتھیار دے کر ان سے جانور لے کے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جنگل میں رہتے ہیں۔ ان کی آبادی تقریباً 20,000 کے قریب ہے۔ یہ لوگ گھونسلے بنا کر ان میں رہتے ہیں، یعنی گھاس پھوس کے جھونپڑے بنا کر ان میں رہتے ہیں۔ ان قبائل کو ایتھوپیا کی گورنمنٹ نے ماڈرن بیسک فیسلٹیز دینے کی کوشش کی ہے، بٹ یہ لوگ نہیں مانے۔ یہ اپنی اسی زندگی میں خوش ہیں، اور اب یہ لوگ ایتھوپیا کی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا ارننگ سورس بنے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر سے ٹورسٹ ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے ایتھوپیا آتے ہیں، لیکن یہاں جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہیں۔ یہ لوگوں کو مارنے میں 1 منٹ بھی نہیں سوچتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ٹورسٹ ان کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایتھوپیا گورنمنٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ سیکیورٹی کے بنا آپ یہاں نہیں جا سکتے ہیں، اور سیکیورٹی کے بدلے ایتھوپیا گورنمنٹ آپ سے اچھا خاصا چارج بھی کرتی ہے۔
کیا آپ ان ٹرائبز کو دیکھنے کے لیے ایتھوپیا جائیں گے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔